اس کا چہرہ عموماً اس کے مریض کا جو ہم کہتے ہیں نا اس کا چہرہ دوا کا چہرہ، تو مراد اس سے یہ محاورہ بنا ہوا ہومیوپیتھی میں مراد ہے کہ دوا کا مزاج ایسا ہے کہ اس کے مریض کا چہرہ ایسا ہوگا. اس کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، اور سرخ چہرے میں جو تمازت ہوتی ہے سرخی، یہ اور کس دوا میں نمایاں ہے؟ ہاں بیلاڈونا میں ہے، لیکن بیلاڈونا کا تو سارا سر جکڑا ہوا اور ایک دم سر پہ حملہ، اس کی بات نہیں میں کر رہا. مستقل بعض لوگوں کے چہرے پر ایک بیمار سی سرخی آ جاتی ہے. نہیں، فیرم صرف ایک فیرم فاس نہیں بلکہ فیرم کی دوائیں جتنی ہیں جن میں آئرن کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اس میں چہرے پر ایک گلو ملتا ہے، اور اس میں بھی گلو ملتا ہے چہرے پر، اس میں سینگنیریا میں. لیکن ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ فرق یہ ہے کہ سینگنیریا حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، خاصہ حرکت ہو، لیکن فیرم کے مریضوں میں آہستہ آہستہ حرکت سے رفتہ رفتہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، تیز حرکت تکلیف دیتی ہے. ٹھیک ہے. ایسیڈیٹی ڈسچارج میں بھی تیزابی مادہ پایا جاتا ہے، خاص طور پر یہ فیٹی فوڈ سے جو میدے میں تیزابیت ہوگی، لیکن اس کے جو آنکھوں سے پانی یا دوسری جگہ سے ڈسچارجز ہوتے ہیں ان میں بھی تیزابی مادہ پایا جاتا ہے. عام طور پر ایسڈ اسٹمک میں کئی بھی لوگوں کو آتی ہیں، لیکن اس کا ایسڈ جو ہے میدے کے اندر تیزاب وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر بلچنگ کریں گے یا چھوٹی سی الٹی کریں تو سارا گلا چھل جاتا ہے اس کی تیزابیت سے، اور بہت زیادہ غیر معمولی طور پر وہ زخم پہنچا دیتا ہے. تو یہ حد سے بڑا ہوا تیزابی فلوئڈ اگر میدے میں ہو تو اس میں بھی سینگنیریا علاج ہے. سینگنیریا کا میں نے بتایا تھا نا، میدے اس کا مزاج کچھ ملتا ہے نکسوامی کا سے ان باتوں میں میدے کے تعلق میں، اور میدے میں اگر تیزابیت زیادہ ہو جائے اور پھر دمہ ہو تو نکسوامیکا کے علاوہ یہ بھی مفید دوا ہے. سینگنیریا بھی بعض دفعہ اس کی علامتیں نمایاں ہوتی ہیں، خاص طور پر چربی سے، فیٹ فوڈ سے اگر میدا الٹا ہو تو نکسوامیکا کی بجائے یہ مفید ہے. باقی ہوائیں بڑی ہوتی ہیں ان کے میدوں میں. اس کا ڈائریا ایک دم آتا ہے، فلڈ کرتا ہے، اور اچانک آنے میں اور کون سا اچانک ڈائریا آیا تو کون سی دوا آپ کو یاد آئے گی؟ نہیں، ایٹمائٹ بہت چیز ہے. کروٹن میں اچانک ڈیولپ ہو کر بڑے زور سے وہ معاوضہ خارج ہوتا ہے. اور پوڈوفائلم اور ایلو کئی دواؤں میں ہے. صبح کے وقت اگر ہو تو سلفر، تو اس میں بھی فوری ڈیولپ ہوتا ہے پریشر، اور پھر آدمی کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. ایمبو ہسٹری میں ہمارے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، ان کو یہی تکلیف ہوتی تھی بیچاروں کو، برداشت نہیں ہوتا تھا ایک دم، اس لیے کئی دفعہ دھوبی بدلنے پڑتے تھے.